أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی 32 نمبر آیہ مبارکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور مرد اور خواتین اس نے بنائے۔ مختلف نعمتیں، مختلف فضیلتیں مختلف لوگوں کو عطا فرمائی گئیں۔ کچھ چیزیں انسان نے خود حاصل کرنی ہوتی ہیں اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ اس کا فضل ہے۔ کسی کو کسی چیز میں فضیلت عطا فرمائی ہے، کسی کو کسی میں۔ اب بعض لوگ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے دوسروں سے زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں، بعض جسمانی اعتبار سے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس نے عطا فرمائی ہے۔ اب اس پر اگر ہم فخر کرتے رہیں اور ایک دوسرے پر اپنے آپ کو افضل سمجھتے رہیں تو یہ کوئی وجہ فضیلت تو ہماری بنتی نہیں ہے۔ وہ تو اس نے عطا فرمائی ہے جس کو جس طرح کی عطا فرمائی۔ کسی کو کسی طرح کا رنگ عطا فرمایا، کسی کو کسی طرح کی ہائٹ عطا فرمائی، کسی کو کسی خاندان میں نسل میں پیدا کر دیا۔ تو اس میں اپنی انسان کی تو کوئی کوشش نہیں ہے۔ اور جو انسان کی اپنی کوشش ہے وہ اس پر کوئی اپنا محسوس بھی کرے کہ یہ میری کوشش ہے، یہ میری محنت ہے۔ جب اللہ نے عطا فرمایا ہے تو اس پر اپنے آپ کو باعث فضیلت سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہاں کچھ چیزیں ہمیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ولا تتمنوا، اور تم تمنا نہ کرو، ما فضل اللہ بہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کو بعض پر، بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اس بنا پر تم یہ خواہش نہ کرو کہ یہ میں کیوں نہیں ہوں۔ یہ اصل میں اس کا شان نزول جو ہے وہ مرد اور خواتین کے اعتبار سے بیان کیا گیا ہے کہ خواتین عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جہاد فرض تھا، جہاد ہو رہا تھا، اور مرد جاتے میدان جہاد میں جا کے لڑائی کرتے اور دشمن سے مقابلہ کرتے، شہید ہو جاتے، غازی بنتے۔ تو بعض خواتین یہ خیال کرتی کہ اگر ہم مرد ہوتے تو ہم بھی میدان جہاد میں جاتے، اگر ہم یہ ہوتے تو ہم بھی یہ کر سکتے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، تم یہ تمنا نہ کرو۔ اگر اللہ نے مردوں کو کوئی فضیلت عطا فرمائی ہے تو خواتین کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر ہم مرد ہوتے تو یہ ہوتے۔ اسی طرح مردوں کو بھی بعض اوقات مرد بھی کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی جنس تبدیل کرانے کی طرف بڑھے ہوئے ہیں۔ مرد جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم عورت بن جائیں اور عورتیں چاہتی ہیں ہم مرد بن جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس پر راضی رہنا، یہی ایک انسان کے لیے زیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیدا فرمایا، مرد کو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اللہ کا قرب تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور عورتوں کو اپنے اختیار میں اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ جو اللہ نے فضیلت دی ہے اس کی تم تمنا نہ کرو۔ ہاں، جو میدان ہیں ہمارے لیے، علم کا میدان ہے، آپ علم میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، آپ اپنے کردار میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں،
آپ اپنے اخلاق میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، جو انسان کے پاس ہے انسان وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ جو وہ کر نہیں سکتا اس کی تمنا اور اس کی آرزو کرے اور پھر ذہنی مریض بنتا رہے کہ یہ کیوں نہیں ہو گیا اور اس طرح کیوں نہیں ہو گیا۔ نہیں، یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے مردوں کے لیے جو انہوں نے کمائی، جو انہوں نے کمایا مردوں کو ان کا حصہ ملے گا۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو نیک اعمال مردوں نے کیے ان کو ان کا فائدہ ملے گا، ان کو ان کا اجر اور ثواب ملے گا، اور جو نیک اعمال خواتین نے کیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو مال و دولت مردوں نے کمایا ہے وہ ان کا حصہ ہے، اور جو عورتوں نے کمایا ہے وہ ان کا حصہ ہے۔ تو یہاں پر دونوں مفاہیم بیان فرمائے جا سکتے ہیں۔ ان اللہ واسألوا اللہ من فضلہ، یہ آیت کا یہ حصہ ہمیں خاص طور پر بتایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ واسألوا اللہ، اللہ سے سوال کرو، من فضلہ، اس کے فضل کا، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہیں، اس کے عدل سے اور اس کے انصاف۔ اگر ہم اس کا عدل مانگیں گے، انصاف مانگیں گے، یا اللہ میرے ساتھ انصاف کر، میرے ساتھ عدل کر، تو پھر ہم پھنس جائیں گے، کیونکہ ہم عدل کے معیار پر تو پورا نہیں اتر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہم ویسے تو کر نہیں رہے، تو اگر اس نے عدل فرمایا، اس نے انصاف فرمایا، تو پھر ہم پھنس جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ اس سے اس کا فضل مانگیں کہ مالک تو فضل فرما۔ تو کسی نے بڑی خوبصورت ہمارے پنجابی کے شاعر نے بات کی تھی کہ عدل کریں تھے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تھے بخش جاون میں جے منہ کالے۔ اگر عدل ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ لیں اور ہمارے اعمال دیکھ لیں۔ تو عدل تو یہی ہے نا کہ جیسی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ہمارے کام بھی ویسے ہونے چاہیے، لیکن اس کے مقابلے میں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو فضل کیا ہے کہ وہ مالک نعمتیں ہی دے رہا ہے، تو مالک کرم فرمائے اور ہم پر ہمیشہ نعمتیں ہی عطا فرمائے ہمیں، اور قیامت کے دن بھی اپنے فضل سے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ کیونکہ اگر اعمال کو نعمتوں کے بدلے میں تولا جائے گا تو پھر ہمارے اعمال کسی کھاتے کے نہیں ہیں، اس لیے فرمایا اس کا فضل مانگے۔ اور اس دنیا میں بھی ہمیں اللہ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے، اس کے فضل کی گزارش کرتے رہنا چاہیے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے کو جاننے والا ہے۔ جو اس نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے اور جس پر عمل کا اس نے ہمیں حکم فرمایا وہ بہتر جانتا ہے۔ جو چیزیں وہ ہمیں عطا فرماتا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا چیز کیسے دینی ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے، وہ حکیم اور دانا ہے۔ اس لیے جو اس کے فیصلے ہیں ہم اس پر کاربند رہیں۔ خام خواہ حسد، بغض، کینہ یہ انسان کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ جو روحانی بیماریاں ہیں، یعنی حسد، بغض، کینہ، یہ بیماریاں روحانی ہیں، لیکن یہ انسان کو جسمانی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ انسان ٹینشن کا، ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے خام خواہ کی ایسی سوچ میں مبتلا ہو کر۔ اس لیے ارشاد فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان بیماریوں سے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے، حسد سے، بغض سے، کینے سے۔ بلکہ حسد کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی، یعنی خام خام اپنی نیکیاں برباد کر رہے ہیں اور خام خواہ ہم اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے ہیں عزیز، رشتہ دار، وارث، مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، اس سے جو والدین نے چھوڑا، وَالْأَقْرَبُونَ، اور جو قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، یعنی جو والدین اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ان چیزوں کی وراثت ہم نے بنا دی ہے۔ کس کو کیا ملے گا ہم نے اس کا طے کر دیا ہے۔ یہ پیچھے ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ آیت مواریث میں وراثت کے معاملات ہم نے پڑھے، کس کو کتنا حصہ ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔
فرمایا یہ ہم نے تقسیم کر دی۔ اس لیے اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں کو اتنا حصہ مل گیا، فلاں کو اتنا حصہ مل گیا۔ یہاں بعض خواتین کے حوالے سے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ خواہش کی کہ اگر ہم مرد ہوتی تو ہمیں بھی وراثت میں دگنا حصہ مل جاتا، ہم خواتین ہیں ہمیں آدھا ملا، مرد سے آدھا ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی تقسیم اللہ نے کر دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم فرما دی ہے۔ اب اس پہ سوچ سوچ کے ہلکان ہونا اور فکر مند ہونا یہ بھی مناسب نہیں ہے، جو اللہ نے فرما دی ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور جن سے تمہارے پختہ وعدے ہو چکے ہیں، پختہ عہد ہو چکے ہیں، فآتوہم نصیبہم، تو ان کو بھی ان کا حق دے دو، یعنی جن کے ساتھ تم نے لین دین کے معاملات کیے ہیں اور ان کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے کہ بھئی اتنا میرے ذمہ ہوگا اور میں نے تمہیں ادا کرنا ہے، فرمایا جن کا جو حصہ ہے وہ ادا کر دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ تمہاری باہم جو کچھ بھی کمٹمنٹ ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی تیسرا وہاں بندہ موجود نہ ہو اور تم سمجھو کہ کیا کسی کو علم ہے، میرا اس کے ساتھ معاہدہ تھا، میرا اس کے ساتھ معاملہ تھا، تیسرے کو تو کوئی پتہ نہیں ہے، تو میں جو مرضی کروں۔ تو فرمایا جو مرضی کرتے ہوئے یہ سوچ لینا کہ وہاں پر اللہ گواہ موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس لیے جو وعدے ہیں، جو کسی کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں، ان کی پاسداری کی جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں وعدے کی پاسداری کی بہت تلقین کی گئی ہے۔ اوفوا بالعہد، فرمایا وعدے کو پورے کرو، اور وعدہ جو کیا گیا ہے اس کے متعلق اللہ کریم سوال فرمائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں وعدہ خلافی کو منافق کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ منافق کی نشانی کیا ہے؟ منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہوگا تو گالیاں نکالے گا۔ یہ اہل ایمان کی صفات نہیں ہیں، یہ تو منافقین کی نشانیاں ہیں۔ اہل ایمان کے اندر اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے، وہ وعدے کے پورا کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں یہ خوف ہوگا کہ ہمیں پوچھا جائے گا اور ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ جو تقسیم اس مالک نے فرمائی ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی تقسیم کیسی ہے، اور اس کی تقسیم کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھنا دوسروں سے یا اپنے آپ کو حقیر سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، ہم کوشش کریں نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی، ہم جو اخلاق ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، جو کردار ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، جو ہمارے اختیار میں ہے ہم اس کے لیے تگ و دو کریں، نہ کہ اپنی فکر اور اپنی سوچ میں وہ چیزیں بٹھا لیں جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کا حصہ بھی عورتوں کا حصہ بھی جو رکھا ہے وہی بہتر ہے، اسی میں ہی سب کی بھلائی ہے، اور اسی کے مطابق ہی عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ